آج 16 دسمبر ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دو طرح کی پوسٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک طرف 16 دسمبر 2014 کے پشاور آرمی پبلک اسکول کے واقعے کا ذکر ہوگا، دوسری جانب 16 دسمبر 1971 کا وہ واقعہ جب پاکستان کا مشرقی بازو پاکستان سے الگ ہو گیا۔ دونوں سانحات ایک ہی تاریخ۔ پاکستان کی تاریخ میں سانحات اس قدر تواتر سے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیلنڈر میں سال کے اتنے دن نہیں ہیں جتنی تعداد پاکستان میں سانحات کی ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ سارے سانحات ایک سانحہ ہے۔ اگر 1971 کا سانحہ نہ ہوتا تو یقین کیجئے کہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سانحات کے درپردہ جو اصل موجب ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی قوت ہے جو ان تمام سانحات کی بنیاد رہی ہے، اور وہ قوت ہے پاکستان میں جمہور کی آواز کو نہ سمجھنا، جمہور کے مینڈیٹ کی توہین کرنا، اور اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا یہ سمجھنا کہ وہ اس ملک کے اصل مالک ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی تعمیر یا پاکستان کی تخلیق، اس کے درپردہ جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ گورا ہم پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ظلم کالی چمڑی والوں، ہمارے جیسے دیکھنے والے لوگوں نے ہم پر کیے ہیں، وہ گورے کے مظالم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ گورے کے دور میں جو ظلم ہوئے ہیں ان کو 10 سے ضرب دیں تو شاید ہمارے اپنے ہاتھوں ہونے والے مظالم بنتے ہیں۔ ایسا کون سا ظلم ہے جو گورے کے دور میں ہوا ہو اور ہم نے وہ نہ کیا ہو، جاری نہ رکھا ہو، اور اس کو شدید انداز سے جاری نہ رکھا ہو؟ لیکن خیر، یہ تو وہ رونا ہے، وہ پیٹنا ہے جو چل رہا ہے۔ لیکن آئیے ان دونوں سانحات جو 16 دسمبر کو ہوئے ان کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کو کیا سانحہ ہوا تھا؟ سانحہ یہ تھا کہ ملک کے مشرقی بازو کے لوگوں نے آپ سے اپنے بنیادی حقوق مانگے تھے، اور آپ نے وہ بنیادی حقوق دینے کی بجائے یہ طے کیا کہ طاقت کے زور پر انہیں نگوں کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ جنسی زیادتی کو یا لوگوں کو سرے عام قتل کرنے کو یا لوگوں کو مارنے کو، تشدد کرنے کو ہتھیار بنایا جائے گا، اور ایک پوری قوم کو ایک طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر وہ نگوں کر دیا جائے گا۔ ہوا نہیں، لیکن یہ پاکستان اپنی یوں سمجھے کہ مسلم دنیا کی وہ بدترین فوج بنا جس نے ہتھیار ڈالے اتنی بڑی تعداد میں۔ جب آپ اپنی قوم سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو آپ جیت جائیں تو بھی ہار جاتے ہیں، اور ہار جائیں تو ظاہر ہے پھر تذلیل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ خیر، اہم بات یہ ہے کہ اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں طرح طرح کے جملے باز موجود ہیں۔ بھارت نے کر دیا تھا، فلاں قوتیں آ گئی تھیں تو فلاں نے کر دیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا بھر میں غیر جو آپ کے غیر ممالک ہیں یا دشمن ممالک ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، آپ کو موقع ملے گا تو آپ بھی کریں گے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ خود ریاستوں کو اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ دستوری معاہدوں کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پشتونخوا کے علاقوں میں ہو رہا ہے، بلکہ جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، سرائکی علاقے ہوں کہ سندھ ہو کہ پنجاب ہو کہ کشمیر ہو کہ گلگت بلتستان ہو، یہاں بنیادی انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ ریاست سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وفاق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں دوش کس کو دیں گے آپ کہ فلاں قوت نے ایسا کیا؟ فلاں قوت نے جو کیا وہ کیا، لیکن آپ نے خود کیا کیا؟ آپ پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ بلوچستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، مارنگ بلوچ، اور اسی طرح پشتونخوا میں آپ دیکھتے ہیں منظور پشتین ایک طویل عرصے سے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ پرامن جدوجہد کے راستے مسدود کرتے جا رہے ہیں، اور پھر آپ چھوڑتے کیا ہے راستہ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو حالات ہیں، اب یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ گوروں نے ہم پر ظلم کیے یہ کہہ کے آپ نے پاکستان بنایا، اور پاکستانیوں نے ہم پر ظلم کیے یہ کہہ کے آپ نے بنگلہ دیش بنایا۔ لیکن نتائج دیکھیے آپ، نتائج یہ ہیں کہ گورے کے دور ختم ہونے کے باوجود
پاکستان میں عام افراد پر ظلم اسی طرح جاری رہے، اور اسی طرح پاکستان سے آزادی لینے کے باوجود بنگلہ دیش میں حالات یہ رہے کہ حسینہ واجد نے وہاں پر کئی برسوں کی ایک انتہائی فاشسٹ قسم کی آمریت نافذ کر دی. وہاں ایک 2 نمبر قسم کا ایک ٹریبیونل بنایا گیا جہاں پر جنگی جرائم کا نعرہ لگا کے اپنے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو وہ سولی چڑھا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی. اور ہر وہ شخص جس کو آپ اپنا مخالف پاتے اس کے لیے ایک خصوصی بنائی گئی تھی فورس، نیم فوجی دستہ، جو لوگوں کو گھروں سے اٹھاتا تھا اور ان کو ٹارچر کرتا تھا. یہ پاکستان سے آزادی کے بعد یہ بنگلہ دیش میں ہوا، اور حالات یہ ہیں کہ اس وقت دوبارہ بنگلہ دیش ایک طرح سے مارشل لاء کے اندر ہے. ملک میں جو آئین ہے وہ معطل ہے، ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے، ایک حکومت ہے جس کا بظاہر کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، فوج پیچھے ہے. تو معاملہ سوال یہاں خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے جو گورے سے بندوق چھینی اور پاکستان نے جو آزادی ہندوستان تقسیم کر کے پاکستان نے جو آزادی لی اس سے نکلا کیا، اور پھر اسی طرح پاکستان سے بندوق چھین کے جو بنگلہ دیش کے لوگوں نے آزادی لی اس سے کیا نکلا. یعنی حالات یہ ہیں کہ اس شخص جس کو پاکستان کی جیلوں میں ایک انتہائی شدید نوعیت کے حالات میں رکھا گیا، جس نے بظاہر اپنے ملک کے لوگوں یعنی بنگال کے لوگوں کی آزادی کی جدوجہد لڑی، جس نے خود اس آزادی کی پوری تحریک کو لیڈ کیا، جس نے بنیادی حقوق کے نعرے لگائے، جس نے جیلیں بھگتیں، جس نے تشدد سہا، اور جس نے آزادی لے کر دی، سب سے پہلے اس کو اور اس کے پورے خاندان کو اسی ملک کی آزادی لینے والی ملک کی فوج نے مارا. اور اس کے بعد اس کی بیٹی جس کے باپ نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو ہم آزادی دیں گے، اس کی بیٹی نے ملک میں ایک آمریت نافذ کر دی. وہ 1 دہائی سے زائد کی آمریت میں اس ملک کا کباڑا ہو گیا، شہری حقوق برباد ہو گئے، دستوری ضمانتیں تلف ہو گئی. اور اس وقت اس آمریت کے خاتمے پر ایک اور آمریت وہاں نافذ ہو گئی ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی یقینی صورتحال بھی نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. 16 دسمبر کا دوسرا معاملہ یہ پشاور پبلک سکول کا معاملہ. 150 بچے ذبح ہو گئے، آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. آپ خود سے سوال یہ کیجئے کہ ایک بلاگر فوج پر تنقید کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، ملک میں داخل ہوتے ہی پکڑا جاتا ہے. ملالہ یوسفزئی جیسے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں ان جابر قوتوں کے خلاف، ان کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں. ملک میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھنے والی ہیں وہ بھی خطرے میں آ جاتی ہیں. جو ملک میں جمہوریت کے لیے بات کرتا ہے اس کے بھی فون ٹریس ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی میں فلاں فلاں لوگ ملوث تھے، ان کو پکڑ لیا ہے. تو پکڑ لیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کون سے مجرم ہیں جو پاکستانی شہریوں کے گلے کاٹتے ہیں اور نہیں پکڑے جاتے، اور ان کو پکڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یعنی آپ دیکھیے کہ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے، ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جواب کس سے لینا ہے. ملک کی اکانومی نیچے جاتی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو بھی آپ کو پتا ہے کہ کس سے استعفیٰ لینا ہے. جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو بھی آپ کو پتا ہے کس سے استعفیٰ لینا ہے. پارلیمان میں بدمزگی ہوتی ہے تو بھی آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ کس سے لینا ہے. ملک میں کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے تو بھی آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ کس سے لینا ہے. لیکن ملک میں اس انداز کا سانحہ پیش آتا ہے. ملک میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے، ملک میں حملہ کر کے چلے گئے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ استعفیٰ کس سے لینا ہے. یہ بھائی ملک کے اندر کوئی دہشت گرد آئے، ہمارے بچوں کو مارا تو کسی نہ کسی کی کوئی نااہلی ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی وہ کسی جگہ پر رکے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی، انہوں نے اس علاقے میں آ کے اس جگہ کو دیکھا ہوگا، کئی دفعہ انہوں نے ایک طرح سے ریہرسل کی ہوگی، بندوقیں آئی ہوں گی، ہتھیار آئے ہوں گے، ایمونیشن آیا ہوگا. اس سب کو روکنا کس نے تھا؟ اور جس نے نہیں روکا کوئی تو نااہلی ہوگی، کوئی تو نالائکی ہوگی. تو کیا اس نالائکی اور نااہلی پر کوئی جواب طلبی ہوگی؟ نہیں ہوئی. نہ 71 کے واقعے میں ہوئی، نہ 2014 کے واقعے میں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہی فورس ہے اور وہ ہے فوج.
یہ ایک ایسی فورس ہے جس نے اپنی ذمہ داری کبھی نہیں نبھانی. یہ سارے دوسرے کام کرے گی، سیاسی انجینئرنگ بھی کرے گی، کنسٹرکشن کا کام بھی کرے گی، پورج فوڈ بھی بنائے گی، فصلیں بھی اگائے گی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنائے گی، لیکن اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرے گی. اور اگر آپ اس سے جواب طلبی کریں گے تو کہا جائے گا جی کہ آپ تو غدار ہیں، آپ تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، آپ تو فلاں سے اپنے پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ تو لفافے لیتے ہیں. یہ ہے کہانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں سانحات تو ہو گئے، لیکن ان دونوں سانحات کی نہ ابتدا کا آپ کو پتا ہے، نہ ان میں ملوث لوگوں کے جواب طلبی آپ نے کی ہے. 1971 میں جن لوگوں نے وہاں ظلم کیے اپنے ہی لوگوں پر، جنہوں نے پاکستان کو ایک طرح سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اصل موجب بنے، ان سے کوئی جواب طلبی آج تک ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. بلکہ مزے کی بات یہ کہ ہتھیار پھینکنے والے فوجیوں کو دوبارہ فوج میں شامل کر لیا گیا تھا. دشمن کی قید میں رہنے والے فوجیوں کو بھی دوبارہ شامل کر لیا گیا تھا. کوئی جواب طلبی نہیں ہے. کسی ایک جرنیل کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، کسی ایک جرنیل کو بھی پوچھا نہیں گیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، جو پاکستان کے نئے پاکستان کے یعنی پاکستان تقسیم ہو جانے کے بعد جو نیا باقی بچ جانے والا پاکستان تھا، اس کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ہی حمود اور ایوان کمیشن رپورٹ کو چھپایا، اور آج تک کسی وزیر اعظم نے اسے پبلک نہیں کیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملک میں طاقت کے اوپر طاقت یا سٹیٹ کے اوپر سٹیٹ کس انداز سے بنی ہوئی ہے کہ اپنے مجرمانہ عمل اس کو آپ نے پبلک تک پہنچنے بھی نہیں دینا. یعنی 50 سال بعد بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حمود اور ایمان کمیشن کو پوری طرح شائع کریں، تاکہ لوگ جانیں کہ اس میں اصل ملوث کون تھا، جواب دہ کس کو ہونا چاہیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب تک آپ جواب طلبی نہیں کریں گے، جب تک آپ ایسے سانحات میں ملوث مجرمان کو سامنے نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سانحہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ اس لیے خود سے سوال کیجئے، آس پاس کی قوتیں، فلاں دشمن ملک نے سازش کر دی، یہ فضول بات ہے. اس سے آپ کو الجھایا تو جا سکتا ہے، ایک نئے سانحے کا راستہ تو کھولا جا سکتا ہے، لیکن اس سے سانحے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. سوال ان 150 بچوں کے قتل کا بھی خود سے کریں، اور ان لاکھوں بنگالی عورتوں کے جنسی زیادتی کا اور وہاں مرنے والے لوگوں کا، یہ بھی خود سے کرنا ہے. یہ باہر کے لوگوں سے نہیں کرنا. اس کا جواب آپ نے خود سے لینا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جواب کس سے لینا ہے. اپنا خیال رکھیے. آداب.